ان سے کہو پھر خدا کے ہاں سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، میں اس کی پیروی اختیار کر لوں گا اگر تم سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہاری یہ بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ صرف اپنی خواہشوں کے پیرو ہیں، اور ان سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدا کی طرف سے کسی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کے پیرو بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے ظالم لوگوں کو اللہ ہرگز راہ نہ دکھائے گا۔ ہم نے اپنی بات ان لوگوں کے لیے برابر جاری رکھی ہے، اس لیے کہ یہ یاد دہانی حاصل کریں۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن کو مانتے ہیں، اور جب یہ انہیں سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو اس کے اترنے سے پہلے ہی اس کو مانے ہوئے تھے۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کی ثابت قدمی کے صلے میں انہیں ان کا دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم کو سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ یہ اس کے باوجود نہیں مانیں گے، اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو اے پیغمبر، تم جن کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت دیتا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے ان کو جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ ہم اگر تمہارے ساتھ ہو کر اس ہدایت کے پیرو بن جائیں تو ہم اپنی اس سرزمین سے اچک لیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کیا ہم نے ان کو اس امن والے حرم میں تمکن عطا نہیں فرمایا جس کی طرف ہر چیز کی پیداواریں خاص ہماری عنایت سے کھینچتی چلی آ رہی ہیں؟ لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ قریش کے لوگوں، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر چھوڑی ہیں جو اپنی معیشت پر ناشکری کر کے اترا گئی تھیں، سو یہ انہی کے مسکن ہیں جن میں ان کے بعد کوئی کم ہی بسا ہے، اور ان کے وارث پھر ہم ہی ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار ان بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں تھا جب تک ان کے مرکز میں کسی رسول کو نہ بھیج لے جو ہماری آیتیں انہیں پڑھ کر سنا دے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے لوگ اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے بن جاتے ہیں۔ تمہیں جو چیز بھی دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہی ہے، اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ بھلا وہ شخص کہ جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ اسے لازماً پا کر رہے گا، اس شخص کے برابر ہو جائے گا جسے ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا ہے، پھر قیامت کے دن وہ پکڑ بلایا جانے والا ہے۔ یہ اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ ان کے زعماء جن پر بات پوری ہو چکی ہوگی، اس اندیشے سے کہ تمام ذمہ داری کہیں ان پر نہ ڈال دی جائے، فوراً بول اٹھیں گے کہ ہمارے پروردگار، یہ لوگ جنہیں ہم نے بہکایا، انہیں ہم نے اسی طرح بہکایا ہے جس طرح ہم خود بہکے تھے۔ تیرے حضور ہم ان سے برات کرتے ہیں، یہ ہم کو نہیں پوچھتے تھے۔ اس وقت کہا جائے گا، اچھا اب اپنے شریکوں کو بلاؤ، سو گھبرا کر انہیں بلائیں گے، مگر وہ انہیں جواب نہ دیں گے اور یہ اپنا عذاب دیکھ لیں گے۔ اے کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ اور اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن ان کی سٹی بھول جائے گی، پھر آپس میں بھی کچھ نہ پوچھ سکیں گے۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، اسے توقع رکھنی چاہیے کہ اس دن وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ تیرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے،
اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اس میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سو اللہ پاک اور برتر ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تیرا پروردگار جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ پھر وہ کسی کو اپنا شریک کیوں بنائے گا؟ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت میں وہی شکر کا سزاوار ہے، اسی کے اختیار میں فیصلہ ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ان سے کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ روز قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے گا؟ پھر کیا سنتے نہیں ہو؟ کہو کہ بتاؤ، اگر اللہ روز قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن ہی کیے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دے گا جس میں تم سکون پاتے ہو؟ پھر کیا دیکھتے نہیں ہو؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے، اس لیے کہ رات میں سکون حاصل کرو اور اس لیے کہ دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار ہو۔ یہ اس دن کا دھیان کریں جب خدا انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، اور ہر امت میں سے ہم ایک گواہ نکال لائیں گے۔ پھر لوگوں سے کہیں گے کہ اپنی دلیل لاؤ، تب ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق خدا کی طرف ہے، اور جو کچھ جھوٹ وہ باندھتے رہے تھے وہ سب ان سے کھوئے جائیں گے۔ یہ اپنے ساز و سامان پر نہ اترائیں۔ انہیں بتاؤ کہ قارون موسیٰ کی قوم ہی میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا۔ ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی طاقتور مردوں کی جماعت بھی مشکل ہی سے اٹھاتی تھی۔ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ اتراؤ مت، اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ خدا نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کے طلبگار بنو، اور اس دنیا سے اپنا حصہ وہاں لے جانا نہ بھولو، اور جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو، اور زمین میں فساد کے خواہاں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس نے جواب دیا، یہ سب تو مجھے میرے ذاتی علم کی بنا پر ملا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ اس سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے بڑھ کر اور جمعیت میں اس سے کہیں زیادہ تھی؟ اس طرح کے مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا جاتا۔ سو ایک دن وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے نکلا تو دنیا کی زندگی کے طلبگار اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ جو کچھ قارون کو ملا ہے، اے کاش ہمیں بھی ملا ہوتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ بڑی قسمت والا ہے۔ اور جن کو علم کی دولت عطا ہوئی تھی وہ بول اٹھے کہ شامت کے مارو، جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں ان کے لیے خدا کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جس کی ہر شخص کو تمنا کرنی چاہیے، اور یہ انہی کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہوں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، تو نہ کوئی جماعت اس کے لیے اٹھی کہ خدا کے مقابل میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ آپ ہی اپنے آپ کو بچا سکا۔ اب وہی جو کل اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے تھے پکار اٹھے، ارے یہ تو وہی بات ہو گئی جو ہمیں بتائی جا رہی تھی کہ اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر عنایت نہ فرمائی ہوتی تو ہمیں بھی اسی طرح دھنسا دیتا۔ ارے غضب، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ منکرین فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ آخرت کا گھر جس کا ذکر ہوا، اسے ہم انہی کے لیے خاص رکھیں گے جو نہ زمین میں اپنی بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد کے خواہاں ہیں، وہی خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور انجام کار کی کامیابی تو خدا سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ اس دن جو بھلائی لے کر آئے گا
اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برائیاں کی ہیں ان کو وہی بدلے میں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔ اس لیے یقین رکھو اے پیغمبر کہ جس نے تم پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں اچھے انجام تک پہنچا کے رہے گا۔ اب ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے، اس کو بھی جو خدا کی ہدایت لے کر آیا ہے اور اس کو بھی جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ تم اس کے متوقع نہیں تھے کہ تمہاری طرف یہ کتاب اتاری جائے، یہ تو محض تمہارے پروردگار کی عنایت ہوئی کہ اس نے تمہیں اس ذمہ داری کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس لیے بے کم و کاست سناؤ اور ہرگز ان منکروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہو کہ یہ خدا کی آیتوں سے جبکہ وہ تمہاری طرف نازل ہو چکی ہیں تمہیں روک دیں۔ تم اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور نہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، فیصلہ اسی کے اختیار میں ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ العنکبوت اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان سب لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، سو اللہ ان لوگوں کو ضرور جانے گا جو سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا۔ اور کیا جو ان کے ساتھ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ ان پر افسوس، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت ہجوم مصائب ہے، لیکن جو خدا سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے مطمئن رہنا چاہیے، اس لیے کہ جزا و سزا کے لیے خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور خدا سمیع و علیم ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہمارے لیے محنت اٹھاتے ہیں تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے محنت اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تو دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ یقین رکھیں کہ ان کی برائیاں ہم ضرور ان سے دور کریں گے اور ان کے عمل کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ خدا سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں ہے۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی ہدایت کی ہے، لیکن ساتھ ہی واضح کر دیا ہے کہ اگر وہ تمہارے درپے ہوں کہ تم کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے تو ان کی بات نہ ماننا۔ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں ہم اس دن ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ یہ خدا پر ایمان کا تقاضا ہے، اور ادھر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے ہیں، لیکن جب اسی خدا کی راہ میں ستائے جاتے ہیں تو لوگوں کے ستانے کو وہ خدا کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ اگر تیرے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ظاہر ہوگی تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ تھے۔ کیا لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ بخوبی واقف نہیں ہے؟ یہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو خوب سمجھ لیں کہ اللہ انہیں ضرور جانے گا جو فی الواقع مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی جان کر رہے گا۔ اور منکرین جو ان کو ستا رہے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ پر چلتے رہو،
اور تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں، حالانکہ ان کے گناہوں میں سے وہ کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ ہاں، اپنے گناہوں کے بوجھ وہ ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی، اور جو افطرا وہ کر رہے ہیں قیامت کے دن اس کے بارے میں یقیناً ان سے پوچھا جائے گا۔ یہی کچھ اگلوں نے بھی کیا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، تو وہ 50 کم 1000 سال ان لوگوں میں رہا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نہیں مانے، تو آخر کار انہیں طوفان نے آ گھیرا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا، اور اس واقعے کو ہم نے دنیا والوں کے لیے ایک عظیم نشانی بنا دیا۔ اسی طرح ابراہیم کو اس کی قوم کی طرف بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو پوج رہے ہو اور اس کے لیے جھوٹ گھڑتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پوج رہے ہو وہ تمہارے رزق پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، سو اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کے شکر گزار رہو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر جھٹلاؤ گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور خدا کے رسول پر تو صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کر دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر وہی اللہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، پھر کسی کے اختیار میں نہ ہوگا کہ اس کے کسی فیصلے میں مداخلت کرے۔ وہ جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق عذاب دے گا، اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ لوگو، نہ تم زمین میں خدا کے قابو سے باہر نکل سکتے ہو، نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے نہ مدد کرنے والا۔ اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے وہی ہیں کہ میری رحمت سے محروم ہو کر مایوس ہو چکے، اور وہی ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سو ابراہیم نے اپنی دعوت پیش کی تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ آپس میں کہنے لگے، اسے قتل کر دو یا جلا دو۔ پھر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لائیں۔ اس نے کہا، تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں تو دنیا کی زندگی تک صرف آپس کی دوستی میں بنا لیے ہیں، پھر قیامت آئے گی تو اس دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، اور ان میں سے کوئی وہاں تمہارا مددگار نہ بنے گا۔ اس وقت لوط نے اس کی تصدیق کی، اور ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ اس کے سوا کوئی شخص بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کہا، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اسی استقامت کے صلے میں ابراہیم کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور اس کی اولاد میں نبوت جاری کی، اور انہیں کتاب کا حامل بنایا، اور اس کا اجر اسے دنیا میں دیا، اور آخرت میں بھی وہ یقیناً ہمارے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح لوط کو رسول بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا
کہ تم لوگ کھلی بدکاری کے مرتکب ہوتے ہو۔ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے اس ڈھٹائی کے ساتھ اور اس طرح قومی حیثیت میں اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور فطرت کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں علانیہ اس برائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ اس پر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے دعا کی کہ میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، اور اس کی یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ ہمارے فرشتادے جب ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے اسے بتایا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اس کے لوگ ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، اس میں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں جو لوگ بھی ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، آپ مطمئن رہیے، ہم لوط کو اور اس کے سب گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے، اس کی بیوی کے سوا، وہ البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب یہ ہوا کہ ہمارے فرشتادے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوا۔ اس کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے تسلی دی کہ نہ اندیشہ کرو، نہ رنجیدہ ہو، تمہاری بیوی کے سوا ہم تمہیں اور تمہارے سب گھر والوں کو بچا لیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اس بستی کے لوگوں پر ہم ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔ قریش کے لوگوں، اس کی ایک واضح نشانی ہم نے ان لوگوں کے لیے باقی رکھی ہے جو عقل سے کام لیں۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، پھر اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کے منتظر رہو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو آخر کار ایک زلزلے نے انہیں آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ عاد اور سمود کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کر دیا، ان کی بستیوں کے آثار بھی تم پر کھلے ہوئے ہیں، ان کے اعمال شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں راہ راست سے روک دیا، حالانکہ وہ بڑے ہی ہوشیار لوگ تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا۔ موسیٰ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آ گیا تھا، تاہم انہوں نے بھی زمین میں گھمنڈ کیا اور وہ بھی ہم سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکے۔ سو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑا۔ پھر ان میں سے کوئی تھا کہ اس پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی، اور کوئی تھا کہ اس کو کڑک نے آ لیا، اور ان میں سے کوئی تھا کہ اسے ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کوئی تھا کہ اس کو ہم نے غرق کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ اللہ کے سوا جن لوگوں نے دوسرے کارساز بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا، اور کوئی شبہ نہیں کہ سب گھروں سے بودا گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ اے کاش یہ لوگ جانتے، اللہ کے سوا جن چیزوں کو بھی یہ پکارتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کو خدا نے برحق پیدا کیا ہے، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے ان کے لیے جو ماننے والے ہوں۔ کہ دھیان نہیں دے رہے تو ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور اس کتاب کو پڑھتے رہو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز کا اہتمام رکھو۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ اللہ کی یاد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یاد بڑی چیز ہے۔
تم اس پر بھروسہ رکھو، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ اور اہل کتاب اس دعوت کی طرف متوجہ ہوں تو ان کے ساتھ اسی طریقے سے بحث کرو جو بہتر ہے، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں۔ ان کے ساتھ کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ تم انہیں بتاؤ کہ ہم اسے بھی مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اسے بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تھا۔ ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ہم نے یہ پیغمبر اسی طرح یہ کتاب تمہاری طرف اتاری ہے، سو جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب سے نوازا ہے وہ اس پر ایمان لائیں گے، اور ان میں سے بعض اس پر ایمان لا بھی رہے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو انکار کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں۔ تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ جھٹلانے والے البتہ شک میں پڑ سکتے تھے۔ نہیں، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تو کھلی ہوئی آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا ہوا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ ان سے کہو نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں، میں تو صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے کہ انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے رحمت ہے اور یاد دہانی بھی جو ایمان لائیں۔ یہ انکار کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں، یا ان پر فی الواقع حقیقت واضح نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اس پر میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے۔ البتہ یاد رکھو کہ جو باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا ہے وہی نامراد ہونے والے ہیں۔ یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں۔ ان پر عذاب آ جاتا اگر اس کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا۔ ان کا رویہ یہی رہا تو یقیناً ایک دن وہ اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ان پر افسوس، یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، درا حالی کہ جہنم ان منکروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ یہ اس دن کا خیال کریں جس دن عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے انہیں ڈھانک لے گا، اور ارشاد ہوگا کہ اب چکھو اس کا مزہ جو کرتے رہے ہو۔ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یہ تم پر ظلم و ستم سے باز نہیں آتے تو ہجرت کر کے یہاں سے نکل جاؤ۔ میری زمین بے شک وسیع ہے، سو جہاں رہ کر بن پڑے تم میری ہی بندگی کرو۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہیں ہم ضرور جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا صلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور ہر حال میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ یہاں سے نکلو گے تو کھاؤ گے کہاں سے۔ کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سمیع و علیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں سے اوندھے ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کے معبود انہیں کھلاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے
تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو چکنے کے بعد زندہ کر دیا، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو شکر کا سزاوار بھی اللہ ہے، لیکن ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا پر ریجھے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی لاہ و لعب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے، اگر یہ جانتے۔ پھر یہی لوگ ہیں کہ گویا وہ مسافر ہیں کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ طوفان میں گھر جاتی ہے تو اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو پکارتے ہیں۔ پھر جب اللہ نجات دے کر انہیں خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو نجات پاتے ہی شرک کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے جو نعمت ان کو بخشی ہے اس کی ناشکری کریں اور دنیا کی اس زندگی سے چند دن اور بہرہ مند ہو لیں۔ اس کا انجام کیا ہے اب آگے جان لیں گے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ایک مامون حرم بنایا جس میں یہ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، درا حالی کہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا پھر بھی باطل ہی کو مانتے ہیں اور اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا ہے۔ کیا ایسے منکروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ تم میرے بندوں کو بشارت دو اے پیغمبر کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں جھیل رہے ہیں ان پر ہم اپنی راہیں ضرور کھولیں گے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ الروم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن اپنی اس مغلوبیت کے بعد وہ جلد ہی غالب ہو جائیں گے، اگلے چند برسوں میں۔ اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور جو کچھ بعد میں ہوگا وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگا، اور ایمان والے اس دن اللہ کی مدد سے مسرور ہوں گے۔ اللہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور بڑا مہربان بھی۔ اللہ کا حتمی وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وہ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، اور آخرت سے تو وہ بالکل ہی بے خبر ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا؟ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو اور ان سب چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مقرر مدت ہی کے لیے پیدا کیا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگوں میں بہت سے ہیں جو اپنے پروردگار سے ملاقات کو مانتے ہی نہیں۔ کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے، انہوں نے زمینیں خوب جوتیں کہ انہیں زرخیز بنائیں، اور زمین کو جتنا ان لوگوں نے آباد کیا ہے اس سے کہیں زیادہ انہوں نے اسے آباد کیا تھا، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس نہایت واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن نہیں مانے اور سزا پائی۔ تو ان پر اللہ ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ پھر برا کرنے والوں کا انجام بھی بالآخر برا ہی ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا اور ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، پھر وہ اسی طرح اسے دوبارہ پیدا کر دے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن یہ قیامت برپا ہوگی
اس دن مجرم مایوسی کے عالم میں حیرت زدہ ہو کر رہ جائیں گے۔ تم دیکھو گے کہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہے، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو چکے ہیں۔ اور جس دن یہ قیامت برپا ہوگی، اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ پھر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے، وہ ایک شاندار باغ میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، تو وہی عذاب میں پکڑے ہوئے ہوں گے۔ سو اللہ کی تسبیح کرو جس وقت تم شام کرتے ہو اور جس وقت تم صبح کرتے ہو۔ زمین اور آسمانوں میں اسی کی حمد ہو رہی ہے، اور عشاء کے وقت بھی، اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ تمہیں تعجب ہے کہ یہ کس طرح ہوگا؟ دیکھتے نہیں ہو کہ وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اثر نو زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر دیکھتے دیکھتے تم انسان بن کر زمین میں پھیل جاتے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس کے لیے اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور کرنے والے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور تمہاری بولیوں اور رنگوں کا اختلاف بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس میں یقیناً علم والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے جو خوف بھی پیدا کرتی ہیں اور امید بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ زمین سے نکلنے کے لیے تم کو ایک ہی بار پکارے گا تو سنتے ہی نکل پڑو گے۔ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں اسی کے ہیں، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہی ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ زمین اور آسمانوں میں سب سے بالا تر صفت اسی کی ہے، اور وہی عزیز و حکیم ہے۔ تم پر تعجب ہے کہ اس کے باوجود اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ خدا نے تمہارے لیے خود تمہاری ذات سے مثال بیان کی ہے۔ ذرا بتاؤ کہ ہم نے جو رزق و فضل تمہیں بخشا ہے، کیا اس میں تمہارے مملوکوں میں سے بھی کچھ تمہارے شریک ہیں کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو گئے ہوں؟ اور جس طرح تم اپنوں کا لحاظ کرتے ہو اسی طرح ان کا بھی لحاظ کرتے ہو۔ ہم ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں، لیکن یہ عقل سے کہاں کام لیں گے؟ بلکہ ان ظالموں کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے بلا دلیل اپنے تخیلات کی پیروی کر رکھی ہے۔ پھر انہیں کون ہدایت دے سکتا ہے جنہیں اللہ نے بھٹکا دیا ہو؟ ان کا اب کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ حقائق مبرہن ہو گئے، سو ایک خدا کے ہو کر تم اپنے باپ ابراہیم کی طرح اب اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رہو۔ تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو اے پیغمبر، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اس کی پیروی کرو۔ تم سب
اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز کا اہتمام رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ہر گروہ اسی میں مگن ہے جو اس کے اپنے پاس ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو رحمت کی لذت چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ یکایک اپنے پروردگار کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس کی ناشکری کریں۔ اچھا تو چند روز حظ اٹھا لو، پھر عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ان سے پوچھو انہوں نے یوں ہی خدا کے شریک ٹھہرا لیے ہیں یا ہم نے کوئی ایسی دلیل ان پر اتار دی ہے کہ جو یہ خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں وہ اس کی شہادت دے رہی ہے؟ پھر یہی نہیں، ہم جب لوگوں کو رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو شکر گزاری کے بجائے وہ اس پر اترانے لگتے ہیں، اور جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کے بدلے میں اگر کوئی تکلیف انہیں پہنچ جائے تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان والے ہیں۔ سو رزق میں کشادگی ہو تو قرابت مند اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو، یہ ان کے لیے بہتر ہے جو خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ یہ سودی قرض جو تم اس لیے دیتے ہو کہ دوسروں کے مال میں شامل ہو کر بڑھے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو صدقہ تم دیتے ہو کہ اس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اسی کے دینے والے ہیں جو اللہ کے ہاں اپنا مال بڑھا رہے ہیں۔ قریش کے لوگوں، اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو؟ وہ پاک اور بالا تر ہے ان سب چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے؟ یہ خدا کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ انہیں چکھائے تاکہ وہ رجوع کریں۔ اس لیے متنبہ ہو جاؤ، تمہاری طرف تو خدا کا رسول آ گیا ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو پہلے گزرے ہیں۔ ان میں سے اکثر تمہاری طرح مشرک ہی تھے۔ سو نہیں سنتے تو پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور اپنا رخ دین قیم کی طرف سیدھا رکھو، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آ جائے جس کے لیے واپسی نہیں ہے۔ اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ جس نے انکار کیا تو اس کے انکار کا وبال اسی پر ہوگا، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے تو وہ اپنے ہی لیے اپنی راہ سنواریں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے جزا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ منکروں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو باران رحمت کی خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے، اور اس لیے بھیجتا ہے کہ تم کو اپنی رحمت کی لذت چکھائے، اور اس لیے کہ کشتیاں ان ہواؤں کی مدد سے اس کے حکم سے چلیں، اور اس لیے کہ تم اس کے فضل کے طلبگار بنو، اور اس لیے کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح ہماری مدد بھی آئے گی۔ تم سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تھا، پھر وہ کھلی کھلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو ہم نے مجرموں سے ان کے جھٹلانے کا انتقام لیا،
اور ہم پر لازم تھا کہ ایمان والوں کی مدد کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو رحمت کی ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور انہیں تہ بر تہ کرتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے اندر سے میہ نکلا چلا آتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برساتا ہے تو یکایک وہ خوش ہو جاتے ہیں، درا حالی کہ اس کے اپنے اوپر نازل ہونے سے قبل اس خوشی سے پہلے وہ بالکل مایوس تھے۔ سو تم بھی مطمئن رہو اور رحمت الہی کے ان آثار کو دیکھو، وہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے۔ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔